حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قبر سے گزر ہوا تو اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ جب آپ وہاں سے گزرے کچھ دیر بعد پھر اپنے کام سے فراغت پا کر اس قبر کے قریب پہنچے، دیکھا وہاں پر رحمت کے فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اس قبر میں قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے گزرا تو اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، جب دوبارہ سے اس قبر کے قریب آیا اس قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، رحمت کے فرشتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ یہ بندہ بڑا ہی گناہ گار تھا، سخت گناہ گار تھا، گناہوں کے باوجود اس پہ عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس کا جب انتقال ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ کچھ پڑھنے کے قابل ہوا تو والدہ نے اسے مکتب بھیجا، مدرسے بھیجا۔ تو استاد صاحب نے جب اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس بچے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا توتلی زبان میں، ابھی وہ صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں رہا، توتلی زبان میں جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو مجھے حیا آئی کہ میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں اور اس کا بچہ دنیا کے اوپر مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس کے والد کا قبر سے عذاب اٹھا دیا۔ یہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا تفسیر ابن کبیر کے اندر۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے میرے بزرگوں بھائیو دوستوں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ جب دین کی طرف راغب ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، ناظرہ پڑھتا ہے، جب قرآن پاک حفظ کرتا ہے تو حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 افراد کی بخشش کرواتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی بخشش و مغفرت، ان کی شفاعت کراتا ہے۔ میں آج آپ سب کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے بھیجیں، آپ بھی اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرائیں، حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، کیونکہ آخرت میں کام قرآن آنا ہے، دین۔ اور اس میں ایک آخری پہلو یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے تو بیگ پیچھے لے کے جاتا ہے، مدرسے والا قرآن آگے لے کے جاتا ہے، قرآن آگے جانا ہے، بیگ پیچھے رہنا ہے، اسکول کی تعلیم پیچھے رہ جانی ہے۔